بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی تعلیم چل رہی تھی، اس کا نام ہے تصوف کیا ہے، مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی علیہ الرحمہ۔ اس میں چند مضامین ان کے خود کے آئے اور بیچ میں مولانا محمد اویس ندوی نگرامی صاحب کا مضمون تھا، پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین تھے، اخیر میں پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی جانب سے مضمون تھا 8واں، تصوف و احسان کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے۔ یہ چل رہا تھا۔ اگر پچھلی زندگی میں اللہ کے کچھ فرائض یا اس کے بندوں کے کچھ حقوق اپنے ذمے رہ گئے ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر کریں، اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو کسی متقی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے فرائض میں نماز کی بے حد اہمیت ہے، اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہی ہے، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر اور حضور و خشوع کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کے عاجزی تواضع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔ اس عاجز کے رسالہ نماز کی حقیقت سے انشاءاللہ اس سلسلے میں کافی مدد مل سکے گی۔ بہت سے اللہ کے بندوں نے بتلایا ہے کہ اس کے مطالعے سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ فرض نمازوں اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھیں، خصوصاً تہجد کی پابندی کی کوشش کریں۔ اگر اخیر شب میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے 8 رکعت نفل 2 رکعت کر کے بنیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو 6 یا 4 یا 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ حاجی فیاض احمد صاحب مرحوم بنیان والے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نسخہ بتلایا کرتے تھے کہ جن کو تہجد میں اٹھنا دشوار ہو یا سفر وغیرہ میں تکان ہو یا سونے میں تاخیر ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیا کریں۔ حاجی فیاض صاحب بتلاتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ سردی کے موسم میں تو کتنی ہی تاخیر سے سویا جائے اور تہجد میں اٹھنا پھر بھی آسان ہے، اس لیے کہ رات اس قدر لمبی ہوتی ہے کہ معمول کی نیند پوری ہو سکتی ہے، لیکن موسم گرما میں اور پھر حضرت فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سفر اس کو مانا جاتا تھا جس کے اندر 4-5 گھنٹے لگ جائیں، 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر، اس سے کم کو ان کے سفر گردانا ہی نہیں جاتا تھا۔ 25 50 75 80 کلومیٹر کا سفر تو ان کے لیے ایسا تھا کہ اس کو سفر کی طرح نہیں مانتے تھے، بس ایسا سمجھتے تھے جیسے آس پاس ہو کر کے آ گئے، اور اس وجہ سے لوگ باغ جلسوں میں بھی ان کو بہت بلایا کرتے تھے، اور وہ قرب و جوار کے اضلاع میں بھی بہت تشریف لے جاتے تھے، لہٰذا آنے میں کبھی 2 بج گئے 1:30 بج گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو بسا اوقات دیکھا گیا
کہ وہ سونے سے پہلے ہی احتیاطاً سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے یہ چند نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اخیر شب میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد بھی وتر سے پہلے 8 رکعت نفل 2 رکعت کر کے بنیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو 6 یا 4 یا 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ کبھی کبھی اس طرح کا خیال گزرتا ہے کہ کسی بڑے مسلم محلے میں جہاں 7-8 مسجدیں ہوں وہاں کوئی ایک چھوٹی مسجد ایسی ہو جہاں فجر کی نماز بالکل اول وقت ہو، جس طرح رمضان المبارک میں عموماً اب مساجد میں اول وقت فجر کی نماز ہوا کرتی ہے، یعنی 7-8 مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جو سب سے چھوٹی ہو اس میں سال وہ جو اسفار کا مسئلہ ہے تو وہ تو 7-8 مساجد میں عمل ہوتا ہی رہے گا اور زیادہ تعداد بھی وہاں رہے گی، لیکن ایک مسجد چنانچہ بستی نظام الدین میں میرے خیال سے 7-8 کے قریب مساجد ہیں، تو نل والی مسجد میں 12 مہینے اول وقت فجر کی نماز ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غلط یا اسفار کا مسئلہ سامنے ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو حضرات تہجد گزار ہیں پابندی کے ساتھ کافی پہلے اٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ان کا تہجد میں صرف ہوا کرتا ہے، اور ان حضرات کو تھوڑے سے آرام کی فجر کے بعد میں ضرورت ہے، یا بہت سے حضرات ہیں جو بکثرت روزے رکھا کرتے ہیں یا بدل بدل کے کوئی نہ کوئی رکھتا چلا جاتا ہے، ایسے حضرات کو اس میں آسانی سہولت ہو جاتی ہے۔ بہت سے حضرات صبح سویرے دودھ کا کام کرنے والے یا سبزی ٹھیلے لگانے والے یا رکشہ ٹیکسی چلانے والے، اس طرح کے حضرات جن کو صبح جلد نکلنا ہوتا ہے وہ وہاں پر فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر لیتے ہیں۔ تو ایسا دیکھنے میں آیا کہ ماشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اول وقت نماز ہونے کی وجہ سے جماعت میں کمی ہو گئی، بلکہ جماعت بڑھی رہتی ہے۔ مولانا احمد گودرہ صاحب علیہ رحمہ تو مستقل پابندی سے وہیں پڑھا کرتے تھے، اور لوگ عام طور پر سنت بھی وہیں جا کے پڑھتے تھے، اگر کوئی 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو کر کے جائے تو اس کی تکبیر وغیرہ چھوڑی جاتی تھی۔ تو اس میں یہ آسانی ان حضرات کو ہے کہ جو تہجد گزار ہیں ان کو ورنہ 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں۔ دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں، اور اس وقت میں نفی اس بات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر اور یکسو کر کے تجدید ایمان کی نیت سے پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معنی مطلب کے دھیان کے ساتھ 3 دفعہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر مد اور شد کی پوری رعایت رکھتے ہوئے نفیس بات لا الہ الا اللہ 1100 دفعہ پڑھیں، اور دل سے لا مقصود الا اللہ کا دھیان کریں۔ اگر یہ ذکر ہلکی آواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کہتے وقت جسم کو ذرا داہنی طرف جھکایا جائے اور اللہ کہتے وقت بائیں جانب مائل ہو کر قلب پر ہلکی سی ضرب لگائی جائے تو تجربہ ہے کہ اس سے قلب پر اثر زیادہ اور جلدی پڑتا ہے۔ اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو 1100 نفی اس بات کے علاوہ خواہ اس کے ساتھ ہی خواہ کسی اور وقت میں 3000 یا 2000 دفعہ ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ بھی کیا کریں، اور اس میں بھی شد و مد کا لحاظ رکھیں، اور بہتر ہے کہ یہ ذکر بھی خفیف جہر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر میں جہر و ضرب وغیرہ
ذکر کی تاثیر بڑھانے کی ایک تدبیر ہے، اس سے اجر و ثواب میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آواز سے ذکر کر رہا ہے تو اس کا ثواب کم مل رہا ہے، اور جو چیخ کے زور زور سے ضرب لگا رہا ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کی ضرورت صرف مبتدیوں کو ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی جو زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے وہ ابتدا والوں کو کرایا جاتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ مشائخ میں جہر و ضرب وغیرہ کے مختلف طریقے رائج ہیں، اور اپنے اپنے تجربے اور طالب کے احوال کے لحاظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بتلائی جاتی ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے انشاءاللہ ابتدا میں ہر قسم کے طالب کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ نیز ذکر کا صحیح طریقہ مل کر زبانی ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہ بس اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ کسی صاحب ذکر سے سیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں وہ مستقل طور پر ایک شخص کو کیا کرتے تھے جو چکر لگاتا رہتا تھا اور ذکر کرنے والوں کو دیکھتا رہتا تھا، تو جس کا ذکر کچھ ہٹا ہوا ہوتا تھا ضابطے سے یا اس طرح کی رعایت جو اس میں لکھی گئی ہیں، تو وہ وہاں ان کو بٹھا کر کے الگ سے سمجھایا کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان میں بڑا مجمع ہوتا تھا تو ایک سے زائد افراد کو بھی اس کام پر مامور فرمایا کرتے تھے کہ نگرانی کرو، اگر کسی کے ذکر کے اندر جو رعایتیں بتلائی جاتی ہیں یا آداب بتلائے جاتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر کے ہو تو اس کو وہاں سمجھاؤ۔ اور بہتر ہے کہ یہ ذکر بھی خفیف جہر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو، اور بہت زیادہ آواز سے کرنا آدمی کا نوجوانی کے اندر تمام اعضاء طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر عام حالات میں نوجوانوں کو چشمے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نوجوانوں کو بی پی چیک کرانے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی، نوجوانوں کو 5-7 منزل بغیر سانس لیے چڑھ جانے کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح 40 سال کے بعد میں کچھ ہلکا سا اس کے اندر احساس شروع ہوتا ہے، 50 سال کے بعد میں اعضاء اور جوارح بہرحال کمزوری کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں کی طرح دوڑتا ہوا آدمی 5-7 منزل پر چڑھ نہیں جاتا، ایک دم سے تسلی سے چڑھتا ہے۔ اسی طرح سے ذکر کرنے والے ضرب لگانے والے حضرات بھی اگر حد سے زیادہ اور نوجوانی کے زور کی طرح آواز ضرب میں چیخ اور آواز بلند کریں گے تو اس سے ذہن پہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے اکابر کو بزرگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی جوانی میں جس شد و مد کے ساتھ اور جہر کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ذکر کرتے تھے تو بہت بلند آواز ہوتی تھی۔ مقدمہ جب ذکر کرتے تھے مرکز میں تو نکڑ کے اوپر ناگے پہ وہاں آواز آیا کرتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ بھی شاید اس طرح کے آداب سے واقف ہو گئے کہ اب عمر 50 کے اوپر ہو رہی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے تصور پہ طاقت لگانا، تصور پہ طاقت گڑا دینا۔ تو میں نے حضرت شیخ مصعب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ نظام الدین میں سب سے طاقتور ذکر مولانا عبید اللہ صاحب کا ہے، اور سہارنپور میں سب سے طاقتور ذکر مفتی محمود صاحب کا ہے۔ اس زمانے میں مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ موجود طریقے افریقہ کے لمبے سفر پر تھے، کئی مہینوں کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ مفتی مسرور صاحب مرحوم میں ہمارا داخلہ وہاں ہو چکا تھا، سہارنپور میں ہم وہاں پڑھ رہے تھے، 4 مہینے ہم لوگ وہاں رہے، پھر واپس آئے تھے نظام الدین مرکز۔ تو میں شیخ یونس صاحب وہاں جاتا تھا، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب نے فرمایا تھا کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، اور 3 نام لے کر بتلایا، صرف یہ 3 ہیں جن کے پاس خلوت میں جلوت میں خدمت میں تم جایا کرو گے۔ تو ان 3 ناموں میں سے ایک حضرت شیخ یونس صاحب کا بتلایا، حضرت پیر طلحہ صاحب کا بتلایا، مولانا عاقب صاحب کا نام بتلایا، 3 نام بتلائے تھے، بس یہ 3 ہیں جن کے پاس تم جاؤ گے آؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تو تمہارے مفتی صاحب جب آ جائیں گے تو پھر تو کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب افریقہ میں کئی مہینوں کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ نظام الدین میں ذکر سب سے طاقتور مولانا عبداللہ صاحب کا ہے، فرما رہے ہیں وہ تو کوئی اتنی شدت سے اور آواز سے کرتا نہیں ہے ذکر۔ میں نے کئی حضرات کو دیکھا تھا، مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری وہ آخر تک ذکر جہری کرتے تھے، مولانا ظہور الدین صاحب میواتی علیہ رحمہ وہ ہمیشہ پابندی سے ذکر جہری کیا کرتے تھے، وہ بہت سے حضرات کرتے تھے۔ اور
چونکہ گھروں میں ہمارا جانا آنا نہیں تھا، بساؤ کے اجتماع میں دیکھا کہ مولانا احمد لاٹ صاحب وہ بھی ذکر جہری کرتے تھے. جو کافر نظام الدین مرکز کا وہاں آیا تھا اجتماع میں، اکثریت اس میں سے بزرگوں کی ذکر جہری کرنے والی تھی فجر سے پہلے. تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مولانا بدل صاحب تو اتنی تیز آواز سے تو نہیں کرتے، اور شیخ فرما رہے ہیں کہ سب سے طاقتور ذکر ان کا ہے. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت ہلکی تھی، نحیف آواز تھی، بلند نہیں تھی. اور حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کی بہت بلند آواز تھی. وہ خانقاہ میں یہاں بولتے تھے، ممبر کے پاس سے تو آواز وہاں تک گونجتی تھی ماشاءاللہ. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت دھیمی تھی، بہت قریب ہو کر کے بیٹھنا پڑتا تھا ان کے پاس. تو ظاہر ان کی آواز ذکر کی بھی بہت ہلکی ہی رہتی تھی. تو میں سوچتا رہا تھا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ سب سے طاقتور ذکر ان کا ہے، وہ تو بہت ہلکی آواز سے کرتا ہے. پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ ذکر کی طاقتور ذکر ہونے کا مقصد آواز کی بلندی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ذکر میں اندر دھیان اور تصور کا قائم ہو جانا، مضبوط ہو جانا. تو جو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وغیرہ، اللہ اللہ پر، الا اللہ پر جو تصور کیا جاتا ہے اس میں طاقت پوری کو پوری ہو. یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آواز پر طاقت لگائی ہے. اس ذکر نفی اس بات اور اس میں ذات کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، نفی اس بات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو. لا الہ اس میں نفی پائی جاتی ہے، نہ ہونا، نہ کرنا. اس بات کے معنی کوئی ثابت کرنا، یعنی کہ الا اللہ. لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے. نفی اس بات کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور اس میں ذات کا مطلب اللہ کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کو بھی معمول بنا لیں. حدیث پاک میں کئی طریقے آئے ہیں، 10 مرتبہ پڑھنے کا بھی آیا ہے. آدمی کبھی اگر بہت زیادہ عجلت میں ہو، جلدی میں ہو، سفر میں ہو، تو ایسے موقع کے اوپر تسبیحات بالکل چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ 10 مرتبہ کا پڑھ لیا جائے. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. اور یہ 33 مرتبہ کا بھی آیا ہے کہ ہر کلمہ 33 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہ 99 ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا جائے، یہ 100واں ہو جائے گا. دو طریقہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس میں ذکر ہوا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 کی تعداد پوری ہو گئی. ایک صحابی رسول کو وہ سوئے تو خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ کوئی یہ بتلا رہا ہے کہ ایسا کرو تم تو 25 مرتبہ کر لو. 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ اور 25 مرتبہ اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ. ان صحابی رسول نے جب حضور پاک علیہ السلام سے یہ خواب ذکر فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا کر لیا کرو. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابی کا خواب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ صحابی کے خواب پر نبوت کی مہر لگ چکی ہے، تو وہ بھی حدیث ہو گیا. میں عام طور پہ صبح کے فجر کے بعد میں تو یہ 25 دفعہ والا پڑھتا ہوں میں کہ اس پر عمل ہو جائے. اصل بعد میں 33 مرتبہ پڑھ کر کے اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا پڑھ لیتا ہوں. سفر کے اندر 10 مرتبہ والا پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے نماز کے بعد عشاء کے بعد پھر وہ 33 اور 34 مرتبہ. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بھی کرے وہ پورا کا پورا شرط کے ساتھ کرے، اس میں اپنی طرف سے تعداد میں کمی اضافہ نہ کرے. یعنی یہ نہ سوچے چلو لا الہ الا اللہ تو 25 دفعہ والا کر لیتا ہوں اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، ایسا نہیں. جو بھی صورت اختیار کی جائے ان میں سے کسی ایک کی مخصوص تعداد والی ہی کی جائے. معمول بنا لیں، نیند سوتے وقت یہی تسبیحات فاطمہ اور استغفار درود شریف 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر یا دعا کا کوئی کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں. مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، یا لا الہ الا اللہ، یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا استغفر اللہ ربی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا ان الفاظ کے بغیر نہیں ہوتی تھی، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اعظم علم میں چھپا ہوا ہے. بہرحال اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے کاموں میں مشغولی کے وقت بھی تھوڑی دیر
بعد وہ کلمہ زبان پر آتا رہے اور اس کے ذریعے دل میں اللہ کی یاد اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ وقت تھوڑا ہی ہو اور زیادہ نہ ہو سکے تو 1-2 ہی رکوع کی تلاوت کر لی جائے، اور ذکر ہو یا تلاوت زیادہ سے زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے ذوق اور شوق کے ساتھ ہو۔ پھر چند منٹ کا کوئی مناسب وقت اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے کہ روزانہ اس وقت دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی اور یکسو کر کے موت اور اس کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا مراقبہ کیا جائے، یعنی سوچا جائے کہ ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، پھر نہلانے، کفنانے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفن کر آئیں گے، پھر قبر میں اس طرح سوال جواب ہوگا، اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں برس مجھے تنہا اس قبر میں رہنا ہوگا، اس کے بعد ایک وقت قیامت آئے گی، پھر حشر نشر ہوگا، پھر حساب ہوگا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے لایا جائے گا جس میں میرے سارے اعمال درج ہوں گے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے اور خود میرے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا، پھر میرا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جس کا میں سزاوار ہوں گا۔ بہرحال آنے والا ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزر رہا ہے۔ حضرت محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مراقبہ موت تلقین فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ مضمون اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے جو اس کتاب کے اندر ہے، نام ہے تربیت الطالبین۔ بہرحال آنے والے ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزر رہا ہے، اور پھر خوف اور ڈر سے بھرے دل سے اللہ سے استغفار کیا جائے اور گناہوں کی معافی چاہی جائے اور رحم کرم کی التجا کی جائے۔ ان چند چیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے، اور جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلدی ہی اس سے توبہ کر لی جائے۔ گناہوں کے سوا اور چیزوں میں بھی خاص طور سے احتیاط کی جائے۔ ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑی جائے۔ ایک صاحب کی خانقاہ میں گئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ نظر بدر وہ 8 روٹی کھایا کرتے تھے، اور خانقاہ کی وہ موٹی موٹی بڑی ساری روٹیاں، اور یہ 8 روٹی کھاتے تھے۔ 3 دن کے بعد میں خادم نے کہا کہ شیخ صاحب سے کہ حضرت ان صاحب کو تو رخصت کر دیجیے۔ اب وہ کیوں کر دیں کہ ان کے تو خوراک ماشاءاللہ ایسی 8 روٹیاں کھاتے۔ تو شیخ صاحب نے ان کو محبت سے اپنے پاس بلایا تنہائی میں اور حکمت کے ساتھ ان سے کہلوانا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا اس خوراک پر بات کرتے کرتے، پھر یہ کہ بھئی کتنی روٹی کھاتے ہیں، کتنی خوراک ہے؟ تو کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگا کہ حضرت اپنے گھر میں تو میں ایک ٹائم میں 16 روٹیاں کھاتا ہوں، پرائے گھر آیا ہوا ہوں اس لیے آدھی خوراک کھا رہا ہوں۔ کم کھانے کی عادت کی جائے، اتنا کھایا جائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور سستی نہ۔ ایک حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھے، حضرت شیخ نے ان کے بارے میں لکھا ہے ابھی کے اندر کہ مجھے اس ایک باہر کا تھا کوئی بنگالی کی، مجھے اس کی ادا بہت پسند تھی کہ وہ تہجد گزار تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ اب 9 تاریخ کو عاشورہ کی، اور اس کو وہاں پر کھانا شیخ کیا کھاتا تھا، وہ کہیں سے دعوت آ گئی تو وہاں بھیج دیا گیا اس کو کھانا حاضر کر کے حاضر کیا گیا، یا کھانا رکھا ہوا تھا اس کا خانقاہ نے رکھ دیا کہ بھائی وہ آئے گا، ان کو دھیان نہ رہا ہوگا کہ دعوت ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر آنے کے بعد ادھر بعد یہ بھی کھانا بھی کھا لیا، چونکہ روزہ رکھنا تھا 10 تاریخ کو عاشورہ کا، تو سحری جم کر کے اس نے پھر کری، اور پھر فجر کی نماز کے بعد میں تو سو گیا دیر سے۔ وہاں کھلے میں باہر کھانا کھلایا جاتا تھا، چبوترا تو اس کو نیچے کر دیا اور تھوڑا بڑا کر دیا، پہلے وہ چبوترا چھوٹا تھا چوڑائی میں اور اونچا زیادہ تھا، دسترخوان لگتا تھا، وہ سویا پڑا تھا۔ خانوانوں نے جب کھانے کا ٹائم ہوا، مہمان آتے تھے وہ تو چاہے عاشورہ ہو، تو اس کو اٹھانے کی کوشش کری تو نیند سے نہ اٹھے۔ خیر اس دن بھی برسات ہوئی بہت زیادہ، اتنی بارش ہوئی کہ سارا گدا تربتر ہو گیا، پانی ہی پانی ہو گیا ہر جگہ، لیکن صاحب اس کی نیند بخلل نہیں آئے، وہ تو سوتا رہا تیز، اور گدا سارا بک گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا دسترخوان لگانے کا تو اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ تو ہلے ہی نہیں، اس کی نیند اتنی پختہ، آخر اس کو گدے کو اس کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے دوسری طرف پٹک دیا۔ تو جب دوسری طرف اٹھا کر پٹکا تو آپ کے لیے تو کہنے لگا کم بخت بھوک میں نیند بھی تو نہیں آتی، کم بخت بھوک میں نیند بھی تو نہیں آتی، یعنی اتنا کھایا جائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور سستی نہ آئے جو زیادہ پیٹ بھرنے سے آتی ہے۔
اور دوسری یہ کہ بات صرف ضرورت سے کی جائے، یعنی صرف وہ باتیں کی جائیں جو دین یا دنیا کی حیثیت سے ضروری اور مفید ہو، اور ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالی جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو تو برسوں شام کا کھانا ختم ہو گیا تھا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، شام کا نہیں کھاتے تھے۔ پھر بہن، ہماری بہن، وہ 5 بیٹی آتی تھیں آ کر کے اور تھالی لے کر آتے تھے، اپنے ہاتھ سے لقمہ بناتے تھے، منہ میں ڈالتے تھے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اس کا احساس بھی جب رہا، وہ بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی کہ وہ کھانا بھی شام کو پھر بند ہو گیا۔ اس سلسلے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے کمتر اور دوسروں کو بہتر اور برتر سمجھنے کی، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرنے اور دوسروں کے ساتھ نیک گمانی کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا احتساب اور اپنی نگرانی پورے اہتمام سے کی جائے۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ ہر طالب کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ چند مشورے انشاءاللہ بالکل کافی ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے کے لیے رہنمائی اور دستگیری حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ بعض دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کسی دوا کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا، اور مفتی صاحب نے مجھے وہ دوا دے دی، اور اللہ کا کرنا ہوا مجھے وہ فوراً فائدہ بھی ہو گیا ایک دو خوراک سے۔ پھر کبھی ایسا ہوا کہ میں کبھی ضرورت ہوئی دوا خانے سے وہی دوا کہہ کر کے لے کر کے آ گیا، سب مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بعض دفعہ مجھے مفتی صاحب نے دوا بازار کی لکھی، ہمدرد وغیرہ کی، میں نے لی، مجھے فائدہ ہوا۔ پھر کبھی مجھے ضرورت ہوئی، میں خود لے کر آیا، مجھے وہ والا فائدہ نہیں ہوا۔ تو کچھ چیز ایسی ہے جو سائنس تو اس کو نہیں مانے گی، دماغ تو اس کو نہیں مانے گا، لیکن دل اس کو مان سکتا ہے۔ یہ بات میں نے اس پر کہی ہے کہ اس میں جو انہوں نے بتلایا نا کہ ذکر وغیرہ کتنا کرے، 1200 دفعہ اور 1000 مرتبہ اور 2000 مرتبہ، یہ ابتدا والوں کو بتلا رہے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، تجربے کی بھی بات ہے، کہ جو بزرگوں سے وابستہ ہو کر کے ان کی تلقین پر تھوڑا بھی کرتا ہے تو زیادہ پاتا ہے، اور بغیر اس کے زیادہ بھی کرتا ہے تو کم پاتا ہے۔ یہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی بھی فرماتے تھے، اور یہ بات دیکھنا بھائی، چنانچہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت مولانا افتخار حسن علیہ رحمہ بھی زیادہ مشغول حضرات کو جو دعوتی تقاضوں پر رہتے ہیں، یا مدارس میں تدریس زیادہ رہتی ہے، یا اسفار بہت زیادہ رہتے ہیں، وہ فرماتے تھے 2 تسبیح تو لا الہ الا اللہ کی اور 5 تسبیح اللہ کی۔ نذیر بھائی کو بھی یہی بتلائی تھی، جی بھی کثیر المشاغل رہے ہوں گے ان کی نظر میں، تو ان کو یہ بتلائی تھی۔ اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی علماء مشائخ کو عام طور پہ یہ بتلا دیا کرتے تھے، 2 لا الہ الا اللہ، 5 تسبیح اللہ کی، اور ویسے عام حالات میں تو پھر وہ 12 اور 13 تسبیح۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں تخصص فی الحدیث کے شعبے کے استاذ ہیں، بڑے اور ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے محدث ہیں۔ ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہوں اور فقیہ بھی ہوں، بہت کم۔ حنفیہ کے اندر ملا علی قاری کی مثال نہیں ملتی۔ شروع دور میں تو علامہ طحاوی ہیں، اور جو فقیہ بھی اعلیٰ درجے کے اور محدث بھی اعلیٰ درجے کے ہونے کو تو ہم تو اور بھی بہتوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کو کہ دیگر مکاتب فکر اور مذہبی فقیہ بھی مانتے ہیں، علامہ طحاوی اور بعد میں ملا علی قاری، اور شوافی کے اندر علامہ نووی، فقیہ بھی اور محدث بھی۔ ایسے بہت کم حضرات ہوتے ہیں۔ مولانا محمد میاں صاحب تھے پہلے جمعیت کے ناظم، وہ بھی اسی طرح کے تھے ماشاءاللہ۔ تو مولانا عبداللہ معروفی صاحب یہ المباحث الفقیہ جمعیت علماء کے تحت جو کام کرتی ہے، اس میں بھی مباحث فقیہ میں جو مباحث لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مقالات وغیرہ کی تلخیص بیان کرتے ہیں، وہ ان کی بھی ذمہ داری لگتی ہے ماشاءاللہ۔ اور حدیث بتائیں، ترمذی شریف کی عربی شرح بھی لکھ رہے ہیں، الادب المفرد 5 جلدوں میں، وہ بھی دوبارہ سے ایڈٹ انہوں نے کیا ہے۔ تو آج تشریف لا رہے ہیں سامنے، عیدگاہ کے سامنے کوئی وہ ہے جلسہ ہے، وہاں مفتی سلمان صاحب کے ہاں ون وہار کالونی میں جو امام ہیں، وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی اطلاع آئی تھی، ان کی بھی خواہش تھی، چونکہ پہلے یہاں تشریف لا چکے ہیں وہ، اور پیر بھائی وغیرہ ہیں اپن لوگ، تو وہ محبت بھی فرماتے ہیں، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ سنیچر کو صبح ذکر کے مجلس میں یہیں شریک رہیں وہ۔ میں نے ان سے یہ تو کہا نہیں کہ ہمارے یہاں تو صرف جمعے کی رہتی ہے، باقی تو ہم چند افراد ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کل تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ صبح، تو موقع ہو تو ساتھیوں کو اس میں تشریف لانا چاہیے، ذکر بھی ہو جائے اور کچھ ان سے اصلاحی باتیں بھی سننے میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کل صبح فجر میں جی سر۔ واہ
مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری بھی میں بھی تھی فقاہت اور حدیث ایک ساتھ. مولانا محمد میاں صاحب کا تو عجیب معاملہ تھا. مفتی بھی وہی تھے مینیا میں. مفتی محمد صاحب کے بعد میں مفتی بھی تھے اور محدث بھی تھے. شیخ الحدیث بھی کچھ پڑھاتے تھے اور ناظم عمومی بھی تھے. اس کا مطلب تحریکی تنظیمی آدمی بھی تھے اور اس کے علاوہ مورخ مصنف بھی تھے. تفسیر و تصانیف حضرت شیخ یونس صاحب محدث تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس کہا گیا ہے. اکادر دیوبند میں فقیہ النفس. ابو داؤد کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے. مذہبی فقیہ کو بھی نقل کیا ہے. ان کے بارے میں ایسا مشہور تھا کہ وہ فقیہ النفس تھے. فقیہ النفس تو مراد یہ ہے بس من جانب اللہ ان میں ان کی گھٹی میں فقاہت پڑی ہوئی فقہ. وہ گویا کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے استخراج اور استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. حضرت مولانا علی صاحب نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ فرمایا تھا. دیوبند تشریف لے گئے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد دانا صلاحیت رکھتے تھے. مجتہد کرنے سے مانے. اس کے باوجود وہ قانع رہے حنفیت پر. علامہ المرشد کشمیری سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا تو علم اتنا ہے آپ پھر خود ہی مجتہد ہوتا ہے. فرمایا کہ ہاں میں مجتہد ہوں لیکن میرا سارا کا سارا اجتہاد وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے ہی مطابق ہے. اس سے ہٹ کے نہیں ہو پاتا. مطلب اس میں توازن بھی ہے عاجزی بھی ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی اس کے اندر تائید بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو حجت اللہ دیکھنا ہو تو علامہ المرشد کشمیری کو دیکھیں. کس نے کو دیکھ کر کے کہہ دیا تھا چہرہ دیکھ کر کے. حضرت تھانوی شعروں میں عربی کے اردو کتاب دیکھنے کے قائل نہیں تھے سب. وہ علامہ المرشد کشمیری وہ اردو کی کتابیں دیکھنے پڑھنے کے قائل نہیں تھے. منع کرتے تھے سب سے بس عربی کی یا فارسی کی. تشریف لے گئے سفر میں بغیر مطالعے کے تو گزارا ہوتی نہیں تھی ان کی. وہ تو آخر زمانے میں جب مرض الوفات میں مبتلا تھے اور ہل نہیں سکتے تھے تب بھی وہ کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے اور خادم کو اشارہ کر دیا کرتے تھے. کرسی کے اوپر کتاب کھول کے رکھ دی جاتی تھی تو دونوں صبح جب پڑھ لیتے تو اشارہ آنکھ سے کرتے وہ ورقہ پلٹ دیتا پھر پڑھ لیتے پھر ورقہ پلٹ دیا جاتا تھا. علامہ المرشد کشمیری کون سی بات کر رہا تھا اردو کا مطالعہ. تو وہ سفر میں جب تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے اپنے میزبان سے کہا کوئی کتاب ہو تو دے دو. تو انہوں نے کہا عربی کی تو کوئی کتاب ہے نہیں فارسی کی تو اردو کی وہ کتاب ہے کون سی ہے. تو بیان القرآن مولانا تھانوی کی تو وہی دے دو. وہ جو دیکھی تو دارالعلوم میں جب تشریف لائے دارالحدیث میں تو فرمایا کہ میں اب تک اردو کی کتابیں دیکھنے سے منع کرتا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ علوم تو صرف عربی میں ہے یا کچھ فارسی میں ہے. اردو میں علوم نہیں ہے. لیکن بیان القرآن دیکھ کر کے اندازہ ہوا کہ اب اردو میں بھی علوم منتقل ہو رہے ہیں بیان القرآن پڑھا کر.